آمین۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں اور کوئی انہیں یاد نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ کوئی ایسا شخص نہ بنے جو بس ساری چیزیں نگل جاتا ہے، کوئی ایسا شخص بنے جو دیتا ہے۔ کہیں بھی جائیں کسی اور کی زندگی کو بہتر بنائیں، چاہے کہیں بھی جائیں، اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ اور ہاں، میں کچھ دیر کہیں نہیں جانے والی، میں دیر تک یہاں رہنے والی ہوں اور آپ کی زندگی کو تنگ کرنے والی ہوں۔ اگر مجھے باہر بھی نکال دیں تو مجھے پرواہ نہیں اگر میرا منہ چلتا رہا۔ میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا آپ ریٹائر ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ آپ اپنی زندگی سے کیسے ریٹائر ہو سکتے ہیں؟ کہ کیا مجھے خدا سے کہنا چاہیے کہ تو جانتا ہے کہ اب میرے ریٹائر ہونے کا وقت ہے؟ تو کیا مجھے خادم کی پینشن دے گا؟ لوکا 10:38 دیکھیں۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں قطعاً مذاق نہیں کر رہی۔ لکھا ہے پھر جب وہ جا رہے تھے تو یسوع ایک گاؤں میں داخل ہوا جو بیتنیہ کہلاتا تھا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ یہ وہ بات ہے جو حد سے زیادہ مصروف اور پریشان انسان کرتا ہے۔ وہ کسی اور کو پر لطف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اسے لگتا ہے ہر کسی کو اس کے جتنا کام کرنا چاہیے۔ لیکن خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ میں آپ کو فکر کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ ہر وہ دن جو آپ فکر کرنے میں گزارتے ہیں، آپ اسے ضائع کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ فکر کسی بھی بات کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ کلام کہتا ہے، فکر کر کے تم اپنے ایک بال کو کالے سے سفید یا سفید سے کالا نہیں کر سکتے۔ فکر کچھ بھی اچھا نہیں کرتی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی جھولنے والی کرسی پر بیٹھ کر سارا دن بس ہلتا ہی رہے، اور ایسا کرنے میں آپ مصروف تو ہیں، لیکن دن کے آخر میں آپ وہی ہیں جہاں آپ تھے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود کبھی فکر نہیں کرتی، لیکن میں نے جانا ہے کہ ایسا کرنے سے میں صرف اپنا وقت ضائع کرتی ہوں، کیونکہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، وہ بھی صرف وقت ضائع کرنے والی بات ہے، وہ ہے خود پر ترس کھانا۔ سمجھے کہ آپ بھی آج شام خوش ہو سکتے ہیں۔ میں غریب ہوں، بڑا لاچار ہوں۔ آپ قابل ترس ہو سکتے ہیں یا طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ آمین۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جن میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے فہم میں چلیں، اور آپ جانتے ہیں فہم کیا ہے؟ یہ میری اپنی ایک چھوٹی سی تعریف ہے حکمت کے بارے میں، اور مجھے لگتا ہے حکمت یہ ہے کہ آپ وہ کام چنیں جس کے آج کرنے سے آپ کل خوش ہوں۔ لیکن ایسا شخص جسے خود پر قابو نہ ہو اور جس کا جو جی چاہے وہ کرے اور وہ جیسے چاہے محسوس کرے وہ کر سکتا ہے، تو ابلیس ہر وقت ہی دوسروں کے لیے آپ کے دل میں ڈالتا رہے گا کہ آپ بار بار ایسا کرتے رہیں۔ آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہے گا۔ سو آپ کو جاننا ہے کہ آپ کتنا پھل لاتے ہیں اور چیزوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے ساتھ دیانت دار ہیں؟ ایسی کتنی چیزیں ہیں جن کو آپ آسانی سے کاٹ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور حد سے زیادہ مصروف ہیں اور یہ آپ کی اپنی غلطی ہے